جب عمران خان صاحب اور میں ان میں باقیوں میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے عمران خان جہاں پہ بھی دنیا میں جاتے تھے وہ ایک بات کہتے تھے کہ ہمیں ٹریڈ چاہیے, ہمیں ایڈ نہیں چاہیے. عمران خان کی 3.5 سال حکومت میں پوری دنیا کے جو بڑے بڑے لیڈرز ہیں جو اس ٹرنیور میں پاکستان میں آئے ہیں شاید کبھی بھی نہیں آئیں گے. آپ دیکھیں MBS نے, محمد بن سلمان صاحب نے پاکستان میں اسلام آباد میں کھڑے ہو کر کہا کہ میں سعودی عرب میں پاکستان کا سفیر ہوں. یہ تھوڑی بڑی بات ہے. اور یہ واحد لیڈر ہیں عمران خان صاحب جنہوں نے کہا کہ جو غریب آدمی ہے وہ میرے دل کے قریب رہتا ہے. اور سعودی جیلوں میں ہمارے 2,500 سے 3,000 جو لوگ ہیں وہ بیچارے بے گناہ لوگ وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں جن کو کوئی پرسو نہیں کر رہا. تو میری ریکویسٹ ہے کہ ان کو آپ ریلیز کریں. وہاں پہ جو ہمارا لیبر طبقہ ہے اس کو فیسلیٹیٹ کریں. کبھی کسی لیڈر نے یہ بات کی, کبھی کسی لیڈر نے غریب کی بات کی ہے, کسی لیڈر نے کبھی آج تک ہیلتھ کارڈ دیا ہے, کبھی کسی نے یہ بات کی ہے کہ ہمارے ملک میں امیر اور غریب, ٹھیک ہے آپ امیر ہیں, آپ کے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھیں, بٹ سلیبس تو ایک ہونا. ہاؤ اٹ از پاسبل آپ اور میں ایک ریس شروع کریں, آپ کے پاس گاڑی ہو اور میرے پاس سائیکل ہو, کیا وہ ریس بنتی ہے؟ دیکھیں امیر کا بچہ ہے وہ اسی اسکول میں بیٹھ کے پڑھ لے, ٹھیک ہے نا, وہ بہت بڑے کیمپس میں پڑھ لے. غریب کا بچہ چلو چھوٹے اسکول میں پڑھ لے, بٹ تو سلیبس تو سیم ہونا چاہیے نا. یہ سوچ پہلی مرتبہ عمران خان نے انٹروڈیوس کروائی. السلام علیکم, میں عمران فیض ہوں جی, اور آپ دوست ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں عمران فیض آفیشیل کے نام سے. دوستو کاروباری ڈسکشن تو ہماری ہوتی رہتی ہے, لیکن کوئی بھی کاروبار, کوئی بھی بزنس وہ اکانومی سے لنک کر رہا ہوتا ہے, ملکی حالات سے لنک کر رہا ہوتا ہے, پولیٹیکل چیزوں سے لنک کر رہا ہوتا ہے کہ اسٹیبلٹی کیسی ہے, ملکی حالات کیسے ہیں. تو اسی سلسلے میں آج ہم نے پلان کیا کہ کیوں نہ ہم سیاست پہ بھی ڈسکشن کریں, جو فیوچر میں حالات ہونے جا رہے ہیں, الیکشن کے بعد ہمارا ملک کیسے ہونے جا رہا ہے. تو ان چیزوں پہ ڈسکشن بڑی ضروری ہے اور یہ کاروبار کے لیے بہت ضروری ہے. تو اس سلسلے میں ہمارے ریل اسٹیٹ انڈسٹری کے بڑے دو سینئر دوست ہیں, ان کو ہم نے ریکویسٹ کی اور ان کی مہربانی کہ وہ ہمارے پاس آئے. مون ملک صاحب ہیں جی, اور شیخ جاوید صاحب ہیں. یہ دونوں ہمارے بڑے سینئر دوست ہیں اور ان کی بڑی گرپ ہے اور بڑی سالڈ اور بڑی مضبوط بات کرتے ہیں, بڑی لاجیکل بات کرتے ہیں. تو آج ہم کاروباری چیزیں بھی ڈسکس کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم فیوچر ہمارے ملک کا کیا ہے, کیا سوچنے جا رہے ہیں, جو ہمارے بڑے ہیں, جو ہمارے ملک کے ڈیسیژن میکرز ہیں, وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. تو اس ٹاپک پہ آج چیزیں ڈسکس ہوں گی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ بھائی جان؟ سب خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جی؟ بالکل ٹھیک الحمدللہ. جی ملک صاحب, 8 تاریخ کو الیکشن آ رہے ہیں, تو کیا دیکھ رہے ہیں, الیکشن کیسے ہونے جا رہے ہیں؟ ملک ہمارا بہتر ہونے جا رہا ہے یا ملک میں کوئی حالات پازیٹیو ہوں گے, اس سے نہیں ہوں گے؟ کو تھوڑا سا ذرا اپنی رائے دیں. دیکھیں جی, میرے حساب سے تو سب سے پہلے تو دعا گو کہ اللہ پاک ان الیکشن کو یا جو بھی حالات ہوں ہمارے ملک کے لیے, ہمارے لوگوں کے لیے بہتری کی طرف جائیں. کیونکہ بندہ جو بھی صبح سے لے کے شام تک, ہر بندہ گھر سے ہم نکلتے ہیں نا شام تک, جو بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ انسان اپنی انڈیویجول طور پہ اپنی بہتری کے لیے اور ایز اے ہول ہم اپنے ملک کے لیے, اپنے معاشرے کے لیے بہتر ہونے کے لیے کرتے ہیں. مگر انفارچونیٹلی ابھی تک جو یہ حالات چل رہے ہیں نا, اس سے تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہم ڈے بائی ڈے نا جی کسی دلدل میں گھستے جا رہے ہیں اور اس سے واپسی کا رستہ شاید ابھی نہ ملے, ہم دور نکلتے جا رہے ہیں. نہیں تو پولیٹیکل دیکھیں نا, ایک حل تو یہی ہوتا ہے نا کسی بھی ملک میں بہتری کے لیے کہ جی آپ الیکشن کروائیں اور جو اگلی گورنمنٹ آئے وہ ایسی پالیسیز لے کے آئے کہ چیزیں بہتر ہوں. بہت سے حالات آپ کے سامنے نظر آئے کہ دیکھیں دنیا میں ہر چیز پہ آپ پابندی لگا سکتے ہیں, کسی کی سوچ پہ پابندی نہیں لگتی. نہیں لگا سکتے. سوچ ایک انسان سوچتا اپنی مرضی سے, سوچ پہ آپ پابندی لگانے جا رہے ہو. جب سوچ پہ پابندی لگتی ہے تو پھر حالات ڈسٹرب ہوتے ہیں. جب حالات ڈسٹرب ہوتے ہیں تو پھر بزنس ہو, آپ کی ذاتی لائف ہو, کاروبار کوئی پراپرٹی کا ہو, انڈسٹری کا ہو, زراعت کا ہو, تو سارا کچھ بگڑ جاتا ہے. ان سوچ پہ ہی اللہ کمی بیشی معاف فرمائے کہ قرآن پاک کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت انسان کی سوچ پہ فیصلے کرتے ہیں. جو آپ گمان کرتے ہیں اللہ سے وہی ہوتا ہے. تو یہاں تو اس گمان پہ ہی پابندیاں لگ چکی ہیں, تو بھائی آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ یہ حالات بہتر ہوں؟ میں نہیں سمجھتا. آپ کو بھی لگتا ہے باقی لوگوں کی طرح کہ یہ الیکشن نہیں ہو رہے, سلیکشن ہو رہی ہے؟ ڈیفینیٹلی سر, اب تو اندھوں کو بھی نظر آنا شروع ہو گیا. تو یہ جاوید بھائی آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ تھینک یو عمران بھائی فار دی انوائٹنگ می. میرا پوائنٹ آف ویو اس میں یہ ہے کہ دیکھیں اگر تو الیکشن ہو رہے ہیں ریئل,
اور لیول پلینگ فیلڈ کے ساتھ ہو رہی ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کے لیے اس کے اچھے رزلٹ آئیں گے انشاءاللہ. میں آئی ایم آپٹیمسٹک پرسن, میں اچھا ہی سوچتا ہوں اور اچھا ہی دیکھتا ہوں. آپ کو لگتا ہے کہ 11 بٹ انفارچونیٹلی جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ اس کے برعکس چل رہی ہے نا, اور اس سے ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کی ایگو شاید وہ کمپلیٹ ہو جائیں, وہ اپنا گول ٹارگیٹ اچیو کرنے میں کامیاب بھی ہو جائیں, لیکن ملک ہمارا جو نا پیچھے چلا جائے گا. جو دیکھیں ہماری جو پاپولیشن ہے 60%, مور دین 60% یوتھ ہے. وہ دے وانٹ چینج بیسکلی, وہ ان کو پتہ چل گیا ہے مطلب کہ ملک اس پالیسیز کے تحت ہم کسی اچھی منزل طرف جا نہیں پائیں گے نا جب تک ہم اس کو الائنمنٹ نہیں کریں گے. دیکھیں میڈیکل میں ایک ٹرمینالوجی ہے کہ سب سے پہلے جو ہے نا آپ اس بات کو ایڈمٹ کریں کہ مجھے کوئی ایشو ہے, کوئی ڈیزیز ہے. جب اس کو مان جائیں گے تو پھر اس کا علاج بھی ہو جائے گا. ٹھیک بات. سب سے پہلے تو جو ہمارے ملک کے جو پاور پلرز ہیں, جو طاقتور حلقے ہیں, وہ یہ مل جل کے فیصلہ کریں کہ آخر ہم نے اس ملک کو کہاں لے کے جانا ہے. اگر تو ہم نے اس ملک کو کسی اچھی منزل کی طرف لے کے جانا ہے, اگر ہم نے اپنے یوتھ کو ایک روشن مستقبل دینا ہے, تو ڈیفینیٹلی ہمارے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں اس میں سب سے بڑی اسٹیک ہولڈر جو ہے وہ ہماری ملک کی عوام ہے, 25 کروڑ عوام. بالکل ٹھیک. انفارچونیٹلی وہ 25 کروڑ عوام کہیں بھی فیصلہ سازی میں بیچاری ریفلیکٹ نہیں ہوتی ہے. یہ جتنے بھی آپ کے جو سرمایہ دار ہیں, جو سو کالڈ پولیٹیکل پارٹیز ہیں, یہ جو پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی میں تو ان کو کہوں گا, یہ پیسہ ڈالتے ہیں, لوگوں پہ انویسٹ کرتے ہیں, اپنی مرضی کے رزلٹ لیتے ہیں, پھر اس کے بعد پیسہ بناتے ہیں. چند فیملیز, چند خاندان تو وہ پیسہ بنانے میں, اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, لیکن ہمارا جو ملک ہے وہ ڈے بائی ڈے نیچے چلا جا رہا ہے. آپ اپنی نیبرنگ کنٹری میں دیکھیں, انڈیا کہاں چلا گیا ہوا ہے. آپ چائنا کو دیکھیں, ہمارے بعد میں چائنا آزاد ہوا تھا, وہ کہاں چلا گیا ہے. جاوید بھی ہمارا تو ملک ہے ہی امپورٹ بیسڈ اکانومی ہے نا, مطلب یہاں پہ ہم مینوفیکچر کبھی رہے ہی نہیں ہیں, اور ایکسپورٹ کا تو ہم نے سوچا ہی نہیں کبھی نا. کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے ملک کو ہی پورا نہیں کر سکتے, جو ہم اگر مینوفیکچر بن کے کوئی چیز بنا کے ہم اپنے لوگوں کو پورا کر لیں, تو ہم تو ہیں ہی امپورٹ بیسڈ اکانومی. تو باقی ان ملکوں سے کیا کمپیریزن کرنا ہے جنہوں نے پوری دنیا کی اکانومی کو اپنی طرف اٹریکٹ کر لیا ہے. ان سے تو میرا خیال ہے ہمارا کمپیریزن کرنا بنتا ہی نہیں ہے. دیکھیے بات ہے کہ آپ اپنے نیبر کنٹریز جو ہے نا, جیسے آپ کس سے کریں, آپ نیبرس کنٹری سے اپنا کمپیریزن کریں گے نا. آپ کو بنگلہ دیش لکھیں, جو مشرقی پاکستان, جو کبھی پاکستان کا حصہ ہوتا تھا. پاکستان بنانے میں, پاکستان بننے کی ریزولیوشن جو ہے نا ڈھاکہ میں پیش ہوئی تھی جی. اس کے بعد جب جناب شیخ مجیب الرحمان صاحب کو جو مینڈیٹ ملا, ہمارے طاقتور حلقوں نے کیا کیا ان کے ساتھ, پھر اس کا رزلٹ بھی آپ کے سامنے آیا ہے. 2 لخت ہو گئے. جس بنگلہ دیش کو ہم برڈن سمجھتے تھے, آج وہ کہاں نکل گیا, اس کی اکانومی کہاں ہے, اس کا ٹکا کہاں ہے. ٹھیک ہے نا, وہاں پہ آپ انڈسٹری کی گروتھ دیکھیں کہاں پہ, اور انفارچونیٹلی پاکستان کو دیکھیں. 60s میں پاکستان میں دیکھیں, فلپس جیسی کمپنی جب پاکستان میں آئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہماری لائف کی اب تک کی سب سے بڑی ڈیل ہے کہ پاکستان میں ہمیں کاروبار کرنے کی اپرچونیٹی دی گئی ہے. جی ٹھیک. آج ہم کہاں کھڑے ہیں, آج ہمارے دوست ملک ہم سے ناراض ہیں. آپ دیکھیں جو آپ کی ایمریٹس ایئر لائن ہے, ای کے کا مطلب کیا ہے, ایمریٹس کے کا مطلب کراچی, کیونکہ اس کی پہلی فلائٹ ایمریٹس کی کراچی سے فلائی ہوئی تھی نا. اچھا اوکے. تو انہوں نے اس آنر میں آج تک اس ایئر لائن کا نام ای کے رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ سعودی ایئر لائن کو دیکھیے, پاکستان نے بنایا تھا. کویت ایئر ویز کو بنانے میں پاکستان کا کلیدی کردار ہے. سنگاپور ایئر لائن کو بنانے میں پاکستان کا کردار ہے. آج ہماری پی آئی اے کہاں پہ ہے, آج ہماری ریلوے کہاں پہ ہے, آج ہمارا وابڈا کہاں پہ ہے, آج ہماری معیشت کہاں پہ ہے, آج ہماری زراعت کہاں پہ ہے. دیکھیے بات پتہ کیا ہے, رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب. انفارچونیٹلی یہاں پہ جس کا جو کام ہے وہ نہیں کر رہے ہیں. جب کام انجینئر کا ڈاکٹر کرے گا, ڈاکٹر کا کوئی تاجر کرے گا, تاجر کا کوئی الیکٹریشین کرے گا, تو کام کیسے ٹھیک ہوگا. دیکھیں پولیٹیشینس کو پولیٹیشین کا کام کرنے دیں. جو ہمارے صحافی لوگ ہیں ان کو اپنا کام کرنا چاہیے. جو ہمارے پاور پلرز ہیں, اسٹیبلشمنٹ ہے, جن کا کام ہے سرحدوں کی حفاظت کرنا, داخلی اور خارجی سیکورٹی کو یقینی بنانا, وہ اپنا کام کریں. اور اس میں زیادہ سے زیادہ اسٹیک ہولڈر جو ہماری عوام ہے ان کو شامل کریں. یہ کہیں پہ میں نے پوری دنیا میں نہیں دیکھا کہ دیکھیں بھٹو کے بعد بے نظیر کے بعد زرداری کے بعد بلاول کے بعد اس کی بہن آصفہ ہے. یہی آپ کو سیم پیٹرن نظر آئے گا شریف فیملی میں. تو مجھے بتائیں 25 کروڑ عوام میں کوئی بندہ اس قابل نہیں ہے, قابل فہم نہیں ہے. نہیں, لیکن اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ یہ تو دیکھیں, اگر ہم 70 سالہ تاریخ دیکھیں تو یہ تو اسی سے چلتا آ رہا ہے نا. عوام نے تو سلیکٹ کرنا ہے نا کہ جی ابھی کون ٹھیک آدمی ہے, رائٹ جاب فار رائٹ پرسن فار رائٹ جاب, کہ وہ بندہ ہم نے سلیکٹ کرنا ہے کہ جو ہمارا فیوچر دیکھے, جو ہمارے ملک کو بہتر کرے. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے 70 سال سے پھر کوئی بھی بندہ ہم نے ٹھیک سلیکٹ ہی نہیں کیا. دیکھیے میں بتاؤں نا, پچھلے 70 سال کی ایک سب سے بڑی تلخ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی عوام کو صحیح ووٹ دینے کا حق دیا ہی نہیں. ہم نے لوگوں کو ہی لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جو ہماری عوام ہے.
ہم نے خاص پولیٹیکل پارٹیز کو اٹھایا, ان کو بیک کیا, ان کو سپورٹ کیا, جب وہ پاور میں آئے تو ان سے اپنے بینیفٹس لے لیے. عوام تو اس ساری گیم میں ہے ہی نہیں. اس کا مطلب جو ووٹ پڑتا رہا وہ سارا فیک ہوتا رہا, بالکل آل دا ٹائم فیک ہوتا رہا. آج آپ نکلیں گلی محلے میں, بازار میں, کسی بھی جگہ پہ آپ سروے کروا لیں, مور دین 99% لوگوں کی رائے یہ ہوگی کہ ہمارے ووٹ سے تو کوئی تبدیلی آ ہی نہیں سکتی. ہمارا ووٹ تو ملک کے حالات تبدیل کرنے میں کارگر ثابت ہو ہی نہیں سکتا. ہم ملک کی فیصلہ سازی میں شامل ہیں ہی نہیں. جب آپ کی 99% عوام کی سوچ یہ ہے کہ میں کچھ بھی کر لوں, میرا فیصلہ آنر نہیں ہونا ہے, میری ووٹ کو اور میرے فیصلے کو عزت نہیں ملنی ہے, فیصلہ بند کمرے میں ہونا ہے, مرضی کے لوگوں کو لایا جانا ہے, مرضی کے لوگوں کو بٹھایا جانا ہے, تو ملک کیسے آگے بڑھے گا؟ پھر آپ کی ریاست کا اور ایک عوام کا اسٹرانگ بانڈ کیسے بنے گا؟ نہیں لیکن ملک صاحب, جاوید بھائی جو بات کر رہے ہیں اس کا مطلب پھر ہمارے ووٹ کی کوئی وقت نہیں ہے, مطلب ہم پھر ووٹ کیوں ڈالنے جا رہے ہیں؟ یہ تو مایوسی والی بات نہیں ہے. ہمیں تو پازیٹیو نہیں سوچنا چاہیے. اپنے ان لوگوں کو کیسے اسٹرانگ کیا جائے, یا جن لوگوں نے آگے آنا ہے یا جو فیصلہ ساز ہیں ان کو آگے کیسے لایا جائے, وہ تو ہماری ووٹ کی طاقت ہی ہے نا. کیا کریں پھر, گھر بیٹھ جائیں؟ یہ میں بالکل جوید بھائی کی بات سے ایگری کرتا ہوں. جب سے ہم پاکستان بنا ہے ٹل 18 تک الیکشن کبھی بھی فیل نہیں ہوا, لوگوں کی رائے کا کبھی بھی احترام نہیں کیا گیا, ہمیشہ فیصلے امپوز کیے گئے. نہیں لیکن ہم لوگوں نے ریئیکٹ کیوں نہیں کیا؟ ہمارا بھی تو قصور ہے نا. ریئیکٹ نہ کرنے کی ریزن یہ ہے کہ دیکھیں ریئیکشن جو ہے نا جی, وہ پیدا کیسے ہوتا ہے, اس کی ایک مین چیز ہے کہ تعلیم. یہاں پہ انفارچونیٹلی جو ہم, آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں نا 90s کی دہائی سے آپ پیچھے آپ دیکھیں, لوگ سڑکیں نہیں بننے دیتے تھے گاؤں میں, دیہاتوں میں. آج بھی شاید اندرون آپ انٹیریئر سندھ میں چلے جائیں تو لوگ نہیں بننے دیتے. کیا وجہ ہے؟ وہ کہتے ہیں سڑکیں آئیں گی, یہاں پہ ٹرانسپورٹیشن ہوگی, یہاں پہ اسکول آئیں گے, اسکول سے اویئرنیس, تعلیم آئے گی, تعلیم سے اویئرنیس آئے گی, اور اویئرنیس آنے کے بعد یہ لوگ ہمیں ووٹ نہیں کریں گے, یہ اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. ہماری بدقسمتی یہ ہے, ہمارے ایز اے ہول پورے پاکستانیوں کی, ہمارے اکثریت کو اپنے حق کا ہی نہیں پتہ. تو حق لینا تو بڑی دور کی بات ہے, ہمیں اپنے حقوق کا ہی نہیں پتہ. اب جا کے یہ پچھلے یہ جو سنیریو بنا نا, دیکھیں چیزیں جب بہت زیادہ خراب ہوتی ہیں نا, خراب ہونا شروع ہوتی ہیں, تو پھر یہ بھی امید ساتھ پیدا ہوتی ہے کہ یہ اب ٹھیک بھی ہوں گی. اب ہم اس سائڈ پہ چل نکلے ہیں کہ ہم ابتری کی طرف جا رہے ہیں, خراب ہونا شروع ہو گیا سسٹم. جیسے جیسے میں معذرت کے ساتھ میری یہ خواہش ہے کہ حالات اس سے بھی زیادہ خراب ہونے چاہیے. اور یہ جب خرابی دیکھیں, میں یہ چاہتا ہوں, اس کی ریزن ہے کہ یہ بھی حالات ہیں عام لوگوں کے لیے خراب. دیکھیں جو مزدور آدمی ہے, جو کسان ہے, جو چھوٹے طبقے کا نا جی لوور مڈل کلاس لوگ ہیں, یا ہم جیسے لوگ ہیں, ابھی ان تک یہ پانی پہنچا ہے یہاں تک. یہ جب پانی یہاں تک پہنچے گا نا, بڑا بزنس مین ڈوبے گا تب حالات بہتر ہوں گے, بڑا سیاستدان ڈوبے گا تب حالات بہتر ہوں گے, بڑا جرنیل, جج اور بڑا بیوروکریٹ جب ڈوبنے پہ جائے گا نا, جب اس کو پتہ چلے گا کہ اب میں مر رہا ہوں, پھر حالات بہتر ہوں گے. میری جان, میرے آپ کے ڈوبنے سے اور اس عوام کے ڈوبنے سے بہتر کیسے ہوتے ہیں؟ ڈوبنے مین یہ ڈوبنے سے یار, جب اس کو یہ پتہ لگے گا نا یار جس اسٹیٹ پہ میں رول کر رہا ہوں وہ اب اسٹیٹ ہی نہیں بچ رہی, سر چودھر کتنے کرو گے, جب نمبرداری کتنے ہوگی, جب پینڈ ہی نہیں ہوگا تو کتوں نمبردار. ویری ٹرو, ویری ٹرو, ویری ٹرو. ایشو از دیٹ کہ ہمیں شاید یہ بھی ایک فکتا, ایک ہماری سوچ جو ہے نا جی وہ ہماری اجتماعی ہے ہی نہیں. چاہے ہم اپنی بزنس کلاس میں دیکھ لیں, اپنے گاؤں میں دیکھ لیں, جب اجتماعی سوچ ڈیولپ ہوتی ہے نا جی تب ایک ڈائریکشن ملتی ہے, اور جب ڈائریکشن ملتی ہے پھر بندہ ایک کسی ڈگر پہ نکل جاتا ہے. لیکن جاوید بھائی اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں نا, ہم بہت پیچھے نہیں جاتے ویسے تو, ایوب کے دور سے بھی ڈیمز بننے شروع ہو گئے تھے, تھوڑی سی کاروباری ایکٹیویٹی بڑی تھی. لیکن ہم اگر زیادہ دور نہ جائیں, مشرف دور میں دیکھ لیں, حالانکہ ہی واز اے ڈکٹیٹر, لیکن اکنامکلی ہم نے بڑا اسٹرانگ ریئیکٹ کیا تھا دنیا میں, ہماری جی ڈی پی بہتر ہوئی تھی, ہمیں پتہ چلا تھا اکانومی ہے کیا, گروتھ ٹھیک تھی. اچھا اس کے بعد جب نواز شریف بھی آیا, زردائی دور بڑا وہ ریورس ہو گیا کام, لیکن اس کے بعد پھر اگر نواز شریف آیا تو وہ بھی اکانومی تو اس نے بہتر کرنے کی کوشش کی اور وہ گرو بھی ہوئی چیزیں نا. اچھا اس کے بعد آپ عمران خان کی طرف آ جائیں, یہ پہلے 2 سال 1.5 سال بڑی اسٹرگل ہوئی, اس کے بعد کیا ہوا کہ چیزیں پازیٹیو ہونا شروع ہو گئی اور بہت ہی بہتری اس کے بعد بھی آئی. ہماری ریمیٹنسز باہر سے ریکارڈ آئے, ہم نے ایکسپورٹس میں بڑے ریکارڈ قائم کیے. تو آیا کہ اگر یہ سارا کچھ پلان ہی ہوتا ہے
تو جو بندہ آ رہا ہے وہ نیک نیتی سے کچھ نہ کچھ تو پازیٹیو کرنے کی کوشش کرتا ہی ہے نا. تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جی جو ہو رہا ہے وہ مینوپلیٹ کر کے ہی ہو رہا ہوتا تھا اور وہ ڈیسائیڈ کر کے ہو رہا ہوتا تھا. دیکھیں نا, جو اگر میں مثال دے رہا ہوں کہ جی ہم یہ کہتے ہیں جی زرداری اس قابل نہیں تھا تو وہ ڈلیور نہیں کر سکا, لیکن اگر نواز شریف اس قابل تھا تو اس نے کچھ نہ کچھ تو ڈلیور کیا نا. عمران خان اگر کچھ نہ کچھ اس میں قابلیت تھی تو اس نے کچھ نہ کچھ ملک کو بہتر کیا نا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہر چیز تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ جی ایوری تھنگ واز ڈیسائیڈڈ. دیکھیں عمران بھائی, کچھ تلخ حقیقتیں ہیں, جب تک ہم ان کو مانیں گے نہیں نا ہم آگے بڑھ نہیں سکیں گے. دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے کہ کسی ملک کی آپ ڈائریکشن طے کرتے ہیں, ایک تھنک ٹینک ہوتا ہے اور وہ اس ملک کی پالیسی بناتا ہے کہ ویئر وی شوڈ بی فرام دا نیکسٹ 10 ایئرس اینڈ 20 ایئرس اور 30 ایئرس. یہ ٹھیک بات. مشرف صاحب جب آئے تھے اس وقت پاکستان کے حالات اچھے نہیں تھے. ہاں بہت برے تھے. اچھا, پاکستان کی اکانومی جو ہے نا وہ ڈرامیٹکلی چینج ہوئی تھی. پاکستان کی جو اکانومی کو ٹھیک ہونے میں پاکستان کی انڈسٹری کا کم ہاتھ تھا, 9/11 کا زیادہ تھا. جی 9/11 ہو گیا, امریکہ کو افغانستان میں جنگ لڑنے کے لیے اڈے چاہیے تھے, ان کو اس ریجن میں اسٹے کرنے کے لیے پاکستان کی ہیلپ کی ضرورت تھی. تو اس میں پاکستان نے ان کے ساتھ جو ہے نا اتحادی بن کے ساتھ چلا وار اگینسٹ ٹیرر میں, اور ان دنوں میں پاکستان میں پھر ڈالر آیا. اور جب امریکہ بہادر جس کے ساتھ اگر مہربان ہو جائے تو IMF بھی مہربان ہو جاتا ہے, ورلڈ بینک بھی مہربان ہو جاتا ہے, پھر آپ پہ سینکشنز بھی ختم ہو جاتی ہیں, پھر آپ کے لیے آسانیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں نا ترقی کا پیرامیٹر کیا ہے, اکانومی بہتر کیسے ہو سکتی ہے. آپ کی ایکسپورٹ بہتر ہو, آپ کی زراعت بہتر ہو, آپ کے ملک میں روزگار کے مواقع پیدا ہوں, تو اس کا مطلب ہے کہ انڈیکیٹرز آپ کے پازیٹیو جا رہے ہیں. زرداری صاحب جب آئے تھے اس وقت آپ دیکھیں, اس وقت جو ہے نا کیونکہ وہ اتنی نالائق قسم کی حکومت تھی, ایکسپیرینس ہی نہیں تھا, اور اس کے بعد ملک میں انرجی کرائسس پیدا ہوئے, لا اینڈ آرڈر کے کرائسس پیدا ہوئے, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد پھر اب نواز شریف صاحب آ گئے. ہوتا یہ کہ نواز شریف صاحب کی جو ترقی سو کال جو ترقی ہے نا اس کے پیچھے کیا راز ہے. دیکھیں اس کے پیچھے راز یہ ہے کہ آپ نے پوری دنیا سے IMF سے پیسہ بورو کیا, اور بورو کرنے کے بعد آپ نے انسٹیٹیوشن کو اسٹرانگ نہیں کیا, آپ نے ریسرچ سینٹرز نہیں بنائے, آپ نے یونیورسٹیز نہیں بنائی, آپ نے انڈسٹری نہیں لگائی, آپ نے ایکسپورٹ بھی نہیں بڑھائی. آپ نے پیسہ ادھار لیا IMF سے اور آپ نے سڑکیں بنا دی, آپ نے موٹر ویز بنا دیے. وہ تو جاوید بھائی جو بھی گورنمنٹ آئی ہے اس نے پچھلی گورنمنٹ کا ریکارڈ ہی توڑا ہے IMF سے پیسے لینے میں. جو بھی آیا بندہ, تو عمران خان آیا اس نے بھی ریکارڈ قائم کر دیا, اس نے بھی. ہر بندہ جو بھی آ رہا ہے وہ ریکارڈ ہی توڑ رہا ہے. دیکھیں میں پچھلے کا جب عمران خان صاحب اور ان میں باقیوں میں کیا فرق ہے. دیکھیں عمران خان جہاں پہ بھی دنیا میں جاتے تھے وہ ایک بات کہتے تھے کہ ہمیں ٹریڈ چاہیے, ہمیں ایڈ نہیں چاہیے. عمران خان کی 3.5 سال حکومت میں پوری دنیا کے جو بڑے بڑے لیڈرز ہیں جو اس ٹرنیور میں پاکستان میں آئے ہیں شاید کبھی بھی نہیں آئیں گے. آپ دیکھیں MBS نے, محمد بن سلمان صاحب نے پاکستان میں اسلام آباد میں کھڑے ہو کر کہا کہ میں سعودی عرب میں پاکستان کا سفیر ہوں. یہ تھوڑی بڑی بات ہے. اور یہ واحد لیڈر ہیں عمران خان صاحب جنہوں نے کہا کہ جو غریب آدمی ہے وہ میرے دل کے قریب رہتا ہے. اور سعودی جیلوں میں ہمارے 2,500 سے 3,000 جو لوگ ہیں وہ بیچارے بے گناہ لوگ وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں جن کو کوئی پرسو نہیں کر رہا. تو میری ریکویسٹ ہے کہ ان کو آپ ریلیز کریں. وہاں پہ جو ہمارا لیبر طبقہ ہے اس کو فیسلیٹیٹ کریں. کبھی کسی لیڈر نے یہ بات کی, کبھی کسی لیڈر نے غریب کی بات کی ہے, کسی لیڈر نے کبھی آج تک ہیلتھ کارڈ دیا ہے, کبھی کسی نے یہ بات کی ہے کہ ہمارے ملک میں امیر اور غریب, ٹھیک ہے آپ امیر ہیں, آپ کے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھیں, بٹ سلیبس تو ایک ہو نا. ہاؤ اٹ از پاسبل آپ اور میں ایک ریس شروع کریں, آپ کے پاس گاڑی ہو اور میرے پاس سائیکل ہو, کیا وہ ریس بنتی ہے؟ دیکھیں امیر کا بچہ ہے وہ AC اسکول میں بیٹھ کے پڑھ لے, ٹھیک ہے نا, وہ بہت بڑے کیمپس میں پڑھ لے. غریب کا بچہ چلو چھوٹے اسکول میں پڑھ لے, بٹ تو سلیبس تو سیم ہونا چاہیے نا. یہ سوچ پہلی مرتبہ عمران خان نے انٹروڈیوس کروائی, اور اس نے کہا کہ نہیں ہماری تمام انسٹیٹیوشن میں سلیبس سیم ہونا چاہیے. پھر دوسری بات یہ جس کے اوپر المیہ یہ کہ ہم پولیٹیکل اچیومنٹس کرنے کے لیے ہم مذہب اور پتہ نہیں کیا کیا کارڈ استعمال کرتے ہیں, اس پہ یہودیوں نے کا الزام لگا دیا گیا. یہ اچھا یہودی ہے جس نے پاکستان میں پہلی مرتبہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ کے بارے میں, سیرت طیبہ کے بارے میں, تاکہ نوجوانوں کو بچوں کو آگاہی ملے, القادری یونیورسٹی بنا دی, اور انہوں نے اسکول اور کالجز میں ناظرہ جو ہے نا وہ لازمی قرار دے دیا. تو دیکھیں چیزوں کو ہمیں تھوڑا ڈیفر کرنا پڑے گا. یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ آج 70 سال سے 75 سال سے پاکستان میں پالیٹکس ہو رہی ہے. پاکستان کی یوتھ اور پاکستان کی خواتین آج تک کیوں گھروں تک محدود تھی؟ کیونکہ انہیں کبھی اسٹیک ہولڈر سمجھا ہی نہیں گیا, کبھی ان کو فیصلہ سازی میں شامل کیا ہی نہیں گیا, کبھی ان کے ایشوز کو ایڈریس کیا ہی نہیں گیا. پہلی مرتبہ عمران خان صاحب نے کیا کہ نہیں یہ یوتھ ہے, مور دین 60% پاپولیشن ہے,
یہی ہمارا فیوچر ہے, یہی انشاءاللہ اس ملک کو آگے لے کے جائے گی. خواتین ہیں, ان کا گھر میں صرف کچن سنبھالنا نہیں ہے, گھر سنبھالنا نہیں ہے, وہ بھی ملک کی باغ ڈور سنبھالنے میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہے. بالکل ٹھیک بات. آپ دیکھیں اگر ایک بندے نے صحیح بات کی ہے تو کیا پوری قوم نے لبیک نہیں کیا؟ ہاں یہ ٹھیک بات ہے. ملک صاحب ابھی خان صاحب کی بات ہو رہی ہے, عمران خان صاحب کی, جاوید بھائی جو بات کر رہے ہیں, کیا خیال ہے آپ کا کہ جو اس کا بیانیہ بکا ہے جب اس کو فارغ کیا گیا ہے یا جب اس کو پارلیمنٹ سے نکالا گیا ہے, یا وہ جو اگلے لوگ آئے, جو شہباز شریف گورنمنٹ آئی اس نے بیڑا غرق ہی کر دیا, اس کی وجہ سے فیم ملا ہے؟ دونوں میں سے آپ کے خیال میں حقیقت کیا ہے, اس کا بیانیہ بک گیا ہے؟ سر میں خان صاحب کے متعلق تو یہ کہوں گا سب سے پہلے کہ خانہ جینون بات یہ ہے کہ یہ ایک نیوٹرل اوپینین ہے. میں ایک ہوتی ہے کہ آپ عقیدت کی وجہ سے کہتے ہیں, میں یہ بصیرت کی وجہ سے, اپنی بصیرت کے حساب سے میں خان کو برانڈ کہتا ہوں. جی خان برانڈ ہے. ٹھیک. خان کرکٹ میں تھا, خان کا نام تھا. خان ایجوکیشن میں آیا, اس نے یونیورسٹی بنائی, ایک برانڈ بن گیا. خان نے ہاسپٹل شوکت خان بنایا, وہ برانڈ ہے. چاہے وہاں پہ کینسر کا علاج ہوتا مگر وہ ایک برانڈ ہے. انڈیویجول حیثیت میں اس نے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے. آپ پورے سیاستدانوں میں دیکھ لیں, کسی نے ذاتی حیثیت میں کوئی کنٹریبیوٹ کیا ہمارے ملک کے لیے, ہمارے معاشرے کے لیے, کوئی بندہ نہیں آپ کو نظر آئے گا. یہ خان ہی ہے. جہاں تک بات ہے کہ خان کی نا خوش قسمتی یہ ہے کہ اس کا پالا اتنے تھکے ہوئے لوگوں کے ساتھ پڑا ہے. اگر اس میں کوئی تھوڑی بہت کمزوریاں بھی ہیں نا تو وہ اتنا ماشاءاللہ مضبوط نظر آتا ہے کہ آگے اس کا مقابلہ ہی ان لوگوں سے. خان کی مقبولیت کی ایک وجہ یہ. دوسرا یہ نا بہت ہمارے معاشرے خاص کر یہ انڈو پاک کا نا جی, ہمارے انڈیا پاکستان میں یہ ایک رجحان ہے. ہم جس چیز کو ایک بندہ نا, ہم پیر کے پاس جاتے ہیں, وہ کہتا ہے جی آپ, عورت جاتی ہے نا جی پیر کول کے, پیر صاحب میرے کو رات نہیں, میں بولا خیر دعا کر دو, وہ کہتا تینوں پتر ہوگا گا. انہوں 10 عورتوں پتر دے کہہ دینا ہے کہ طور دیں بیچ میں سے 2 کو تو ہو ہی جاتا ہے. اب جس 2 کو ہو گیا, کیونکہ اس پیر نے اس کو کہا, اس نے سنا اور وہ عملی طور پہ اس نے دیکھ لیا. ہماری سوچ کا ایک فنومنا یا ہماری سوچ کی ایک لائن یہ ہے, جو چیز ہم سنتے ہیں ہمارے سامنے اگر وہ امپلیمنٹ ہو جاتی ہے وہ ہمارے لیے مرشد بن جاتا ہے. جینون بات یہ. خان صاحب کی کہہ لیں کہ آپ ان کی وہ لکی تھے یا ان کی ایک اپنا ایک ویژن تھا, کہ پڑھا لکھا آدمی, جو بات اس کے منہ سے نکلی ہے نا, اس عوام نے اپنی آنکھوں کے سامنے وہ امپلیمنٹ ہوتے ہوئے دیکھ لی. اب لوگوں کو وہ پیر بھی نظر آتا ہے, لوگوں کو وہ مرشد بھی نظر آتا ہے, اور لوگوں کو اپنا رہبر اور رہنما نظر آ رہا ہے. اس کی وجہ صرف پیچھے یہی, آپ پورا تھوڑا سا اس پہ اسٹڈی کریں گے آپ کے دیکھنے والوں, کہ جو بات آپ پیچھے چلے جائیں 10 سال سے, وہ 2011 سے آن ورڈ ذرا خان صاحب ہائی لائٹ ہوئے, 11 سے اب آج تک, اور پیچھے 1996 سے اس نے پارٹی بنائی, اس وقت بھی وہ ایا کا نعبدو کہہ رہا ہے, اور آج بھی وہ کھڑے ہو کے اسٹیج پہ ایا کا نعبدو, اسی بندہ وہ کہہ لے کہ اپنے موقف پہ ڈٹا ہوا آدمی ہے, اس کو توڑا نہیں جا سکتا. اور لوگوں کے جڑنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ بندہ اپنے اعصابی طور پہ بھی مضبوط ہے اور اپنے موقف پہ بھی مضبوط. نہیں یہ بات ٹھیک ہے آپ کی, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ تو نہیں ہو سکتا نا ملک صاحب صرف دنیا میں آپ ہی اچھے ہیں اور باقی سارے برے ہیں. کہ وہ اس کا تو جو مائنڈ سیٹ ہے وہ تو یہی ہے نا کہ جی صرف میں ہی اچھا ہوں, باقی سارے سیاستدان ابھی تک جو آئے تھے وہ سارے برے ہیں, اور شاید فیوچر میں بھی سارے برے ہوں گے. تو آئی ایم دا اونلی ہوپ کہ جس کے ساتھ آپ چل سکتے ہیں. دیکھیں نیوٹرل اوپینین یہی ہوتی ہے کہ جو چیز ٹھیک ہے نا جی, کسی کی ٹھیک کہنی چاہیے اور غلط کو غلط کہنا چاہیے. خان صاحب میں شاید یہ چیز پہلے اب شاید ڈیولپ ہو گئی ہے, اور انشاءاللہ اللہ کرے گا باہر آئیں گے تو آپ دیکھیں گے. مگر خان صاحب یہ نا کسی کو سپیس نہیں دیتے تھے. سر آپ دیکھیں, برا بندہ ہے نا, ایک سیاستدان غلط آدمی ہے, برا ہے, آپ اس کو اپنے پاس بٹھائیں گے تو اچھا کریں گے نا, آپ اس کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں, آپ کو سمجھا سکتے ہیں. وہ اکثر میرے گھر میں اپنی بیگم کو کہتا ہوں کہ وہ کہتی کہ وہ فلاں لوگ اچھے نہیں ہیں. میں کہا ہم تو اچھے ہیں نا, اگر ہم بھی ان کے ساتھ ویسا سلوک کریں گے تو کیا فرق ہے ان میں اور ہم میں. تو یہ ہے کہ اگر وہ سیاستدان اس طرح کے تھے اوپر نیچے والے, تو خان صاحب کو چلنا چاہیے, ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے تھا. مگر خان صاحب کی یہ سمجھ لیں کہ یہ قائد کی یا مرشد کی ایک کمی تھی کہ وہ کہتا تھا کہ نہیں یار جڑا بندہ آف ہو گیا نا میرے مائنڈ سے, وہ آف ہی ہے. جاوید بھائی میں اکثر خان صاحب کی جو اسپیچز ان کی بہت ساری, ان میں بہت ساری موٹیویشنل باتیں ہی ہوتی ہیں, لیکن جو جنرل اسمبلی والی اسپیچ تھی نا, لٹرلی میں نے میرا خیال ہے کچھ 100 دفعہ سنی ہوگی,
اور وہ انہوں نے بات کی ہے نا. اچھا یہ ریزنس تو نہیں ہے ایبسلیوٹلی ناٹ کہنا یا جنرل اسمبلی میں اتنی بڑی باتیں کر جانا کہ پوری دنیا ہی ان کے خلاف ہو گئی ہے, اور یہ جس کو ہم ایک انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا نام دیتے ہیں, انہوں نے یہاں دوستوں کو پریشرائز کیا, ہمارے جو اسٹرانگ پلرز ہیں ان کو موٹیویٹ کیا یا انہیں کنونس کیا کہ جی نہیں یہ بندہ ہمیں نہیں چاہیے. یہی ریزنز ہیں یا اس کی کوئی اپنی نلائکیاں بھی ہیں, جس طرح میں بھی بات کر رہا تھا کہ یہ بیٹھتا ہی نہیں ہے کسی کے ساتھ؟ دیکھیے میں بتاؤں آپ کو نا عمران بھی, دو چیزوں کو ہمیں نا تھوڑا سا الگ الگ پیرائے میں دیکھنا پڑے گا. ایک ہماری ہے ریجنل لوکل پالیٹکس, ایک ہے انٹرنیشنل پالیٹکس. لوکل پالیٹکس میں عمران خان نے یہ نہیں کہا کہ سارے سیاستدان چور ہیں, انہوں نے صرف ان لوگوں کو ایڈریس کیا ہے جن کے پاس پاور ہے, جو پارٹی کے ہیڈز ہیں. فضل الرحمان صاحب کے والد صاحب جمعیت علماء اسلام کے ہیڈ تھے, پھر فضل الرحمان صاحب آگے, اب ان کے بیٹے آ گئے ہیں جو پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے. جی. اسی طریقے سے شریف خاندان ہے, اسی طریقے سے بھٹو خاندان ہے, اسی طریقے سے آپ کا ANP کا ولی خاندان ہے. ایکچولی وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی انڈسٹری کی طرح اس کو پاور کو اپنے ہاتھ میں رکھنے کے بجائے جو آپ کی پارٹی کی ٹرو لیڈرشپ ہے, جن میں پوٹینشیل ان کو آگے لے کے ہیں. مجھے بتائیں آپ اس تھوڑے سے 3.5 سال کے عرصے میں آپ نے حماد اظہر جیسا لیڈر نہیں پایا. کیا کسی اور پارٹی نے ایسا لیڈر پروڈیوس کیا تھوڑے سے ٹائم میں یوتھ میں سے؟ کیا ولید اقبال صاحب آپ کو عمران خان صاحب نے نہیں دیے؟ کیا مراد سعید صاحب کو عمران خان نے انٹروڈیوس نہیں کرے؟ نون لیگ کے پاس بھی بہت زبردست لوگ ہیں, سر دیکھیں زبردست لوگ ہیں, لیکن ہاں وہ یہ آگے نہیں آنے دیتے یا ان کی فیملی آگے نہیں آنے دیتی. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم عمران خان کا بھی تو یہی ہے نا کہ مطلب جب تک وہ ہے اس وقت تک وہی ہے, بس اس کے بعد تو بس سارے نیچے ہی ہیں نا. دیکھیں میں بتا رہا ہوں, جو پارٹی لیڈرشپ ہوتی ہے نا ان کا ایک ویژن ہوتا ہے نا, باقی لوگوں کو آپ اتھارٹیز کے ساتھ میدان میں اتارتے ہیں, وہ ویژن کو لے کے پھر وہ آگے چلتے ہیں. مجھے بتائیں کیا PMLN میں نواز شریف, شہباز شریف, حمزہ اور مریم کے علاوہ کوئی چیف منسٹر اور PM کا کینڈیڈیٹ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہوتا. کیا بلاول کے بغیر کے علاوہ یا آصفہ یا زرداری کے علاوہ کوئی وہاں پہ پریزیڈنٹ ہو سکتا ہے؟ فیصلہ سازی ساری ان کے پاس ہے. دیکھیں آج عمران خان صاحب کے پاس ٹائم آیا تو اس نے اپنی پارٹی کی چیئرمین شپ اپنی ہمشیرہ کو نہیں دی, اپنی بیوی کو نہیں دی, اس نے ایک لائر کو دے دی. یہ میرٹ ہوتا ہے. KPK کا وہ محمد علی خان صاحب لائر ہیں, اس کو پارٹی کا ترجمان لگا دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. بات یہ کہ آج شاہد خاقان عباسی کہاں کھڑے ہوئے ہیں, آج چودھری نثار صاحب کہاں کھڑے ہوئے ہیں, آج مفتاح اسماعیل کہاں کھڑے ہوئے ہیں. یہ پارٹی کے وہ پلرز تھے جنہوں نے PML نون کو آگے بڑھانے میں کردار ادا کیا. جب انہوں نے پارٹی کی لیڈرشپ کے اگینسٹ اپنی رائے دی جو کہ میرٹ پہ تھی, تو وہ پارٹی کا حصہ ہی نہیں رہے. دیکھیں یہ ہوتی ہے ڈکٹیٹرشپ. آج آپ کی PTI کی جتنی بھی باغ دوڑ ہے یوتھ سنبھال رہی ہے. عمران خان صاحب تو جیل میں ہیں. لوگ اپنی اپنی کیپیسٹی میں اس ظلم اور جبر کے دور میں, دیکھیں بات ہی جب آپ کسی کے بولنے پہ پابندی لگاتے ہیں نا اور اس کے بولنے کا حق لیتے ہیں, تو آپ ایک چیز بھول جاتے ہیں, جو اس کے لسنرز ہیں, سننے والے, آپ ان کے بھی حقوق کو متاثر کر رہے ہیں. میں عمران صاحب کو سننا چاہتا ہوں, ملک صاحب عمران صاحب کو سننا چاہتے ہیں. اگر کوئی عمران صاحب کے بولنے پہ پابندی لگا دے گا تو اس کا مطلب وہ ہمارے سننے پہ بھی پابندی لگا رہے ہیں. تو دس از بیسکلی فنڈامنٹل رائٹس. جب آپ لوگوں کو اپنا برابری کے حقوق دیں گے تو لوگ فیصلہ کریں گے. یہ سارے لیڈر 70 سال سے بات کر رہے تھے, کیوں عمران خان صاحب کی کال پہ لوگ, خواتین, بچے, بچیاں, بوڑھے, ہر عمر کے لوگ, پہلے کہتے تھے یہ شہر کی پارٹی ہے, اب تو دیہات کے بزرگوں کو بھی میں دیکھتا ہوں, ان پڑھ لوگوں کو بھی دیکھتا ہوں, خواتین کو بھی دیکھتا ہوں. دیکھیے بات ہی جو بندہ سچ بولتا ہے اور دل سے بولتا ہے نا, چاہے پڑھا لکھا ہو چاہے ان پڑھ ہو, اسے بات سمجھ میں آتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے بات یہ کہ ہمارے ملک کو ایک سچا لیڈر ملے. تو آپ کے خیال میں کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے یہ باہر کہیں ہوا ہے یا ہمارے ود ان کنٹری فیصلہ ہوا ہے؟ آپ اس کے لیے بھی آپ دیکھیں, جس وقت ذوالفقار علی بھٹو نے یونائٹڈ نیشنز میں کہا تھا جب کشمیر کی بات ہو رہی تھی, تو جب وہ ریزولوشن کو پھاڑ کے آئے تھے, پھر اس کے بعد بھٹو صاحب کا انجام کیا ہوا تھا. جی دیکھیں ویسٹ کو, امریکہ کو, باقی جو طاقتور کنٹریز ہیں ان کو کبھی بھی یہ سوٹ نہیں کرتا کہ مسلم امہ اکٹھی ہو, مسلم کنٹریز اکٹھی ہوں. عمران خان نے واحد لیڈر ہے پورے مسلم امہ کا جس نے مسلم امہ کو اکٹھا کرنے کی بات کی. جی ٹھیک ہے نا. جس نے پہلی مرتبہ اسلام و فوبیا کی بات کی, جس نے پہلی مرتبہ خواتین کے حقوق کی بات کی, جس نے پہلی مرتبہ کہا کہ آپ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں تو ہمارے دلوں میں تکلیف ہوتی ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ دل کی تکلیف سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے. یہ آج تک کبھی کسی لیڈر کو تکلیف نہیں ہوئی. یہ بات امریکہ کو ایبسلیوٹلی ناٹ ہو, یا اسلام و فوبیا کی بات ہو, یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی بات ہو,
یہ امریکہ کو، یورپ کو، طاقتور ملکوں کو سوٹ نہیں کرتی. وہ یہ سمجھتا ہے کہ ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری کا لیڈر جو ہمارے بغیر چل نہیں سکتا، وہ آج ہم سے کھڑا ہو کے برابری کی بات کر رہا ہے، ٹریڈ کی بات کر رہا ہے، وہ رائٹس کی بات کر رہا ہے، وہ ہیومن رائٹس کی بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ان کو یہ چیز برداشت نہیں کی، کیونکہ تھرڈ ورلڈ کنٹری سے ہمیشہ یہ لوگ یس باس اور پپٹ قسم کے لیڈر ایکسپیکٹ کرتے ہیں جن سے اپنی مرضی کے فیصلے کرواتے ہیں. پھر اس میں وہی بات آ جاتی ہے نا ملک صاحب جو بات کر رہے ہیں بھائی، کہ پھر نواز شریف دیکھیں 3 دفعہ کا وزیر اعظم ہے، مطلب ظاہر ہے ہی از اے اسٹرانگ مین آف پاکستان. تو وہ ابھی اس کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ ایک بندے کے ہاتھ بھی باندھ دیے ہیں، پاؤں بھی باندھ دیے ہیں، ہر چیز ہی اس کو بالکل اندر بھی بند کر دیا سارا. اس کے باوجود اگر یہ آگے آ جاتا ہے تو آیا کہ یہ اتنا اسٹرانگ رہے گا؟ یہ ایز اے پاکستانی ہیڈ ریپرزینٹ کیا کرے گا ہمیں؟ اتنا کمزور آدمی اگر یہ ہوگا تو یہ ملک گرو کیسے کرے گا؟ ملک سر گرو اب اللہ کے سپرد ہی ہے. اور اب لوگوں کو جس طرح لوگ جاگ رہے ہیں، یہ آج دیکھیں آپ جتنا مرضی ظلم کریں، وہ کہتے ہیں نا جتنی گہری رات اور جتنی اندھیری رات ہوتی ہے نا، اگلے دن صبح بھی اس حساب سے اتنا خوبصورت اور چمکدار روشن سورج طلوع ہوتا ہے. تو یہ جو بھی کر رہے ہیں، باقی دیکھیں آپ نے ایک بندے کو فوج نے کیا ہے یا کسی بندے نے کیا، آپ نے ریپرزینٹ کر دیا کہ آپ ہی لیڈر بناتے تھے، آپ ہی لیڈر گرا دیتے تھے. اب ایک لیڈر جو خود بخود ڈیولپ ہوا ہے، اب وہ ان سے گرایا نہیں گیا. اب انہوں نے الٹرنیٹ وہی چہرہ، اب بندے بھی کوئی نہیں ہیں. نواز شریف صاحب کو دیکھیں جب تک وہ ایک اچھا گوڈی گوڈی چیز نظر آتی رہی ہے، یہ دکھاتے رہے، وہ دکھتی رہی. اب مال وہ چورن بک نہیں رہا، اب وہ پرانے والا مال بک نہیں رہا، اب نہیں بکے گا. الٹیمیٹلی نقصان پھر میرا، آپ کا اور اس ملک کا ہے. کہ آپ اس کو لگا، یہ بندہ باہر جا کے پاکستان کو ریپرزینٹ کرے گا، وہ کیا نہ کو بندہ آپ سے ٹریڈ کرے گا، نہ کو بندہ آپ سے کوئی اور ریلیشن شپ ڈیولپ کرے گا. کیا مانگ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا ٹریڈ نہیں کرے گا. مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان ٹھیک ہے اور پوری دنیا جو اسپیشلی مسلم امہ ہے یا جو ان کے ہیڈز ہیں وہ اس کے ساتھ کھڑے ہیں، کوئی ایک سنگل بیان کسی ایک جگہ سے کوئی ٹھنڈی ہوا آئی ہو کہ جی نہیں یہ زیادتی ہو رہی ہے؟ سر انٹرنیشنل لابی کے حساب سے تو وہ اپنی وہ اس کو سپورٹ کریں گے. کس کو سپورٹ کریں گے؟ انٹرنیشنلی بیسیکلی آپ پاکستان کو نا، اکثر بات ہوتی ہے کبھی کبھار ہم بیٹھے دوستوں میں کہ آپ شبد یہ پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا، پاکستان وک جائے گا، پاکستان ختم. پاکستان کبھی بھی دیوالیہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جو لوگ اوپر بیٹھے نا، یہ ہمیں روٹی اور بریڈ اینڈ بٹر اتنا کا دے دیتے ہیں، ان کے پاس پڑا ہوتا ہے. یہ دیتے ہیں کہ یار یہ اتنا سا کھاؤ، آپ کو جتنی بھوک ہے نا 4 روٹیوں کی تو 3 دیتے ہیں، ایک کی کمی رکھ لیتے ہیں کہ آپ چلو سروائیو. ہمیں یہ سروائیو سمجھ لیں کہ ہم سروائیول کی جنگ ہی ساری زندگی لڑتے رہیں گے. یہ ہمیں اپنے نہ تو کبھی پاؤں پہ کھڑا ہونے دیں گے معاشی طور پہ، اور لیڈرشپ کے طور پہ بھی کوئی ایسا ہمیں لیڈر یہ لوگ نہیں آنے دیں گے جو اس ملک کو آگے لے کے جائے. یہ چاہتے ہیں کہ ہم کنٹرول کرتے ہیں، ان کو ایک آدھ بندے سے وہ پورا ملک کنٹرول کرتے ہیں، بجائے جائے کہ آپ پوری پارٹی، پوری لیڈرشپ، پورا سسٹم کنٹرول کرنا. اور ایک بندہ اس آفس میں آ کے، بریوو اسٹیٹ پہ آ کے عمران صاحب سے جو بات ہو کے ہم نے کنٹرول کرنا ہے یا جو ان سے بات منوانی ہے، تو عمران صاحب مان گئے تو سارے مان گئے. تو بہتر یہ ہے کہ اصل میں وہ اپنے سسٹم کو، اپنے وہ کہہ لیں سورسز کو نا جی، وہ کم سے کم ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان میں یہ ایک آدھ بندہ ہے یا 2 بندے یا 4 بندے، ان کو آپ اپنے مطابق استعمال کرو. جاوید بھائی یہ جو ابھی ملک صاحب بات کر رہے ہیں نا، پچھلے دنوں ایک ایکسپیرینس ہوا مجھے، ایک بڑے سینئر لیول کے ڈیسیجن میکرز میں سے ایک آفیسر تھے، ان سے گپ شپ ہو رہی تھی. جو ملک صاحب نے بات کی ایگزیکٹلی انہوں نے یہ بات کی. میں نے کہا سر 1.5 سال ہو گئے ہیں، جو ملکی حالات ہیں ہمارے، لوگ رو پٹ رہے ہیں، کاروبار تباہ ہو رہے ہیں، سارا کچھ ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی پلان کا حصہ ہے. وہ جو بات کر رہے ہیں کہ بس اتنا مطلب، وہ پنجابی جی کہتے ہیں نا زیادہ رج کے بھی کتے ہمیں نا، وہ انہوں نے کہا جی اٹس اے پارٹ آف دی گیم. کہ ابھی اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنی اکانومی دیکھیں تو اتنی کو ہماری اکانومی ہے. وہ جو ابھی بھی ہم اپنے ہمسایہ ممالک کی بات کر رہے تھے، وہ کتنے بڑے بڑے جائنٹ ہیں وہ، کہ وہ اتنی بڑی بڑی اکانومی. تو ہماری تو وہ کہہ رہے تھے 2 4 5 فیصلے کرنے ہوتے ہیں، چیزیں چلنی شروع ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ پلان کر کے لوگوں کو بھوکا مارا جا رہا ہے. دیکھیں یہ جو جیو پالیٹکس ہوتی ہے نا، یہ کیا یہی ہوتی ہے نا کہ آپ پہلے کسی چیز کو اتنا ٹائٹ کر دیتے ہیں، جب بریدنگ لین مشکل ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو اس کو تھوڑا سا سانس بحال کر دیتے ہیں تاکہ چلیں اس کو تھوڑا سا ریلیف مل جائے نا، جس کو ہم ریلیف کہتے ہیں. جیسے پی ٹی آئی کی پوری پارٹی کو جو نا انہوں نے ایک طرح سے ڈسمنٹل کر دیا ہوا ہے، ان کا سمبل بھی لے لیا ہوا ہے.
اب 2 حلقوں میں ان کے کسی کینڈیڈیٹ کے ڈاکومنٹس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, میڈیا اس کو کہتا ہے جی کسی ریلیف مل گیا پی ٹی آئی. بات یہ کہ دس از ویری انفارچونیٹ اگر یہ کہیں پہ تھنکنگ پائی جاتی ہے کہ پاکستان کی عوام 25 کروڑ عوام کو پہلے ان کا گلا دبائیں, پھر ان کو جب ان کی بس ہو جائے تو پھر ان کو تھوڑا سا بریدنگ کے لیے ہم تھوڑا سا فوڈ دے دیں نا. تو ایسے ہوتا نہیں ہے نا. جب تک عوام کا اور آپ کے ریاستی اداروں کا اسٹرانگ باؤنڈ نہ ملک ترقی نہیں کرتے ہیں. ہمارے ملک میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, آپ کی عوام کو آپ کے اداروں پہ یقین نہیں ہے. ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں, آپ کے کسی بھی گلی میں محلے میں سڑک پہ جب کسی کی لڑائی ہوتی ہے نا, تو جو محلے کا بڑا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے, سب سے پہلے سیز فائر کرواتا ہے جی, پھر اس کے بعد صلح کرواتا ہے. بالکل ٹھیک. وہ پارٹی نہیں بنتا ہے. اگر وہ پارٹی بن جائے تو پھر اس کا وہ جو اسٹیٹس ہے نا بڑے پن کا, وہ ڈاؤٹ میں چلا جاتا ہے. انفارچونیٹلی ہمارے ریاستی ادارے جن کو ہم بڑا سمجھتے ہیں انہوں نے بڑے والا کردار ادا نہیں کر رہے ہیں. عوام ان سے ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ آپ بڑے ہیں, آپ نیوٹرل ہیں, آپ نیوٹرل ہیں. آپ کی نظر میں ساری پولیٹیکل پارٹی اس ملک کی 25 کروڑ عوام سب کی رسپیکٹ سیم ہونی چاہیے, سب کو لیونگ فیلڈ دیں. آپ کسی ایک کے ساتھ نہ کھڑے ہو, آپ کسی ایک کی طرف اپنا ویٹ نہ ڈالیں, عوام کو فیصلہ کرنے دیں. اگر پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور جمہور کا مطلب عوام پاکستان ہے, اگر عوام پاکستان نہیں فیصلہ کرنا تو پھر ان کو کرنے دیں فیصلہ. یہ ٹھیک بات ہے آپ کی. میں آج کل اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ آواز یہی آتی ہے کہ جی یہ ہونے جا رہا ہے, نواز شریف آگے آ رہا ہے, اور وہ جس طرح ریئیکٹ کر رہا ہے, جس طرح وہ اپنی کوئی بات کرتا ہے یا وہ کوئی جلسہ کرتا ہے, یا ایون جو پیچھے سے سپورٹ بھی انہیں آ رہی ہے, آپ یہ دیکھیں کہ وہ اس کو لگتا ہے کہ جی ملک اس کے ہاتھوں میں دے دیا گیا ہے نا, کہ جی 8 فروری کو جو فیصلہ آنا ہے. اچھا, اس میں وہ جو ہم پہلے ہی بات کر رہے تھے کہ شاید ہم ہوپ یا وہ ہوپ بالکل لوز کر چکے ہیں, مایوسی ہو چکی ہے لوگوں میں, اور شاید وہ چاہ بھی رہے ہیں کہ لوگ مایوس ہو کے اتنا گھر سے نہ نکلیں. میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ دیکھیں ٹھیک ہے ایک فیصلہ ہو گیا کہ جی اندر بیٹھ کے انہوں نے کمروں میں کوئی فیصلہ کر لیا, لیکن اللہ تعالیٰ بھی تو ہے نا. مطلب وہ فیصلے, ایکچوئل فیصلے تو وہاں سے ہی آنے ہیں. مطلب وہ ایک قرآن کی آیت ہے نا کہ ایک ڈیسیژن ہے جو آپ کرتے ہیں, ایک فیصلہ ہے جو آپ کرتے ہیں, لیکن ایکچوئل فیصلہ یا اصل فیصلہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے, یا ایک جو ڈیسیژن ہے وہ اللہ. تو آپ کو لگتا ہے کہ لوگ بالکل ہوپ لیس ہو گئے ہوئے ہیں, یا امید کی کرن؟ مجھے تو لگتا ہے کہ بڑی پازیٹیو وائبز ہیں کہ لوگ بڑے اگریسولی ریئیکٹ کر رہے ہیں کہ نہیں جو مرضی ہو جائے, ہم نے ووٹ کاسٹ بھی کرنا جا کے. نہیں بالکل آپ یہ بات ٹھیک ہے. میں نے ایک بات ابھی جوید بھائی نے کی نا کہ جو بڑا ہوتا ہے نا اس کو کمپرومائز کرنا چاہیے. ہم اپنی فیملی کے سارے ہم سربراہ ہیں. جو بندہ گھر میں ہمارے باپ تھے نا جی, ہم آپ بڑے کو دیکھ لیں, تو وہ جب آپ کے ذمہ داری آتی ہے نا جی, اب جب آپ کو ایک ڈیزگنیشن ملتا ہے تو پھر آپ کے ذمے بھی کچھ چیزیں آ جاتی ہیں, ذمہ داریاں بھی آ جاتی ہیں. اور ذمہ داریوں میں سب سے بڑی یہ ذمہ داری اس بندے پہ عائد ہو جاتی ہے جو گھر کا بڑا ہوتا ہے, کہ وہ سب سے زیادہ کمپرومائز وہی کرتا ہے. اس نے گھر چلانا ہے, وداؤٹ کمپرومائز آپ گھر نہیں چلا سکتے, ملک کیسے چلے گا؟ ایک تو فرسٹ آف آل یہ بڑی اوپن سی بات ہے نا. گھر آپ تھوڑا سا اپنے بچوں کو اوپر نیچے کر دیں تو وہ آپ کے گھر میں ڈسٹربنس کریٹ ہو جاتی ہے, آپ کے گھر کا سکون برباد ہو جاتا ہے. تو ایک 4 دیواری 5 مرلے 10 مرلے اور کنال کے گھر میں سکون نہیں رہے گا تو ملک میں آپ وداؤٹ کمپرومائز سکون کیسے لا سکتے؟ یہ بات ٹھیک. تو میں اس وساطت سے نا جی اپنے سپاہ سالار صاحب سے وہ کہنا چاہوں گا, مجھے ایک شعر یاد آ گیا کہ وفا کی لاج میں اس کو منا لیتے تو اچھا تھا, انا کی جنگ میں اکثر جدائی جیت جاتی ہے. تو جب اناؤں کی جنگ ہوتی ہے نا جی تو پھر جدائیاں ہوتی ہیں. یہاں پہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی چیز ایک دوسرے سے الگ ہے. ہمارے سارے لوگ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں, لنکڈ ہیں. کوئی چاہے آرمی ہو, ہمارے ادارے ہوں, ہمارے سیاستدان ہوں, ہمارے دیگر کمیونٹی ہو, سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. کوئی یہ نہیں ہے کہ ان میں کوئی ایسا گیپ ہے کہ بیچ میں میڈیوکر کو آنا چاہیے جو میڈیوکر ہے, اور ایک دونوں سائڈوں سے ایک کمپرومائز ہونا چاہیے. یہ ملک ہے, یہ کھلونا نہیں ہے, اس کے ساتھ کھیلا نہ جائے. تو یہاں کو لگتا ہے کہ عمران خان بھی کمپرومائز کرنے کی پوزیشن میں ہے, وہ کرنا چاہیے. اب کرے گا کیونکہ اس کو نا ایک اصل میں خان صاحب کو سننے میں یہ ہے کہ اس کے نا سراؤنڈنگ میں کچھ لوگ غلط تھے جو خان صاحب کو اس نہج تک لے گئے, اور خان صاحب آج اس چیز کو ایڈمٹ بھی کرتے ہیں. کوالٹی یہ دیکھیں نا, بڑے آدمی بھی یہ کوالٹی کہ آپ غلطیوں کو جب تسلیم کرتے ہیں تو آپ بہتری کی طرف چل نکلتے ہیں. تو خان صاحب نے تسلیم بھی کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب اس لحاظ میں سارے لوگوں کو, ہر بندے کو اپنی اپنی جگہ پہ پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے,
یہ ملک عمران بھائی میرا اور آپ کا نہیں ہے، یہ 25 کروڑ عوام کا ہے، اور 25 کروڑ عوام کے پاس اس ملک کے رائٹس ہیں اور ان کو اپنے رائٹس دینے چاہیے. اور ہر بندے کو جو جس جگہ پہ جس عہدے پہ بیٹھا ہے، جب تک وہ اپنے آپ کو کمپرومائز کر کے اس ملک کی بہتری کے لیے کمپرومائز نہیں کرے گا اور اپنے آپ کا اپنا رول پلے نہیں کرے گا، اپنا حصہ نہیں ڈالے گا، وہ جس پوزیشن پہ بیٹھا ہوا، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. اور آج اس کنارے پہ یا اس نیچ پہ کھڑے کہ اب ہمیں ہر بندے کو اپنی اپنی جگہ پہ اس ملک کے لیے سوچنا چاہیے، اپنی ذات سے باہر نکل کر. بات پھر بھی وہی ہے کہ انا کی جنگ میں اکثر جدائی جیت جاتی ہے، تو منا لینا چاہیے. یہ بات ٹھیک ہے آپ کی. جاوید بھی کیا دیکھ رہے ہیں 8 فروری کو کیا ہونے جا رہا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے ایک چیز تو عمران میں 100% کلیئر ہے، لوگ اس نظام سے اکتا چکے ہیں ٹھیک. اور لوگ تبدیلی چاہتے ہیں. ٹھیک. پاکستان کی عوام جو ہے نا اب چاہتی ہے کہ فیصلہ سازی میں ان کا بھی کوئی کردار ہو، ان کو کھلونے کی طرح پپٹ کی طرح ووٹ کی پرچی ڈالنے کے لیے استعمال نہ کیا جائے، ان کے ووٹ کا ان کی رائے کا احترام کیا جائے. ٹھیک. اور میں تو گراؤنڈ پہ دیکھتا ہوں یوتھ کو، نوجوانوں کے ساتھ میں بزرگوں کو بھی دیکھتا ہوں، خواتین کو بھی دیکھتا ہوں. 8 فروری کو لے کے لوگ خاموش ہیں کیونکہ جبر کا ماحول ہے. آپ مرضی کی بات نہیں کر سکتے ہیں، مرضی کی رائے نہیں دے سکتے ہیں، آپ ایک خاص پارٹی کا جھنڈا لے کے پبلک پلیس پہ جا نہیں سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ مایوس ہو گئے. لوگوں میں ایگریشن ہے، لوگوں میں غصہ ہے اس نظام کے خلاف، اس ناانصافی کے خلاف جو ہمارے ملک میں اس وقت روا ہے. لوگ 8 فروری کو جائیں گے، لوگوں کے دلوں میں جو چیزیں ہیں وہ ووٹ کی پرچی کے تھرو لوگ اپنی رائے کا اظہار کریں گے. لاکھ مشکلیں پیدا کر دیں. دیکھیں جہاں پہ کرائسس ہوتا ہے نا وہیں پہ امید کی کرن بھی ہوتے ہیں اور وہیں پہ اپرچونٹی بھی ہوتی ہے. یہ بات ٹھیک ہے. لیڈرشپ کا پتہ ہی کرائسس میں چلتا ہے. دیکھیں عمران خان نے کرائسس میں پرفارم کیا. آپ ابھی جو تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے نا کہ وہ کسی سے بات نہیں کرنا چاہتے، کسی کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے. دیکھیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ یہ نہیں کہتا میں بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، وہ 16 مہینے سے کہہ رہے ہیں میں بات کرنا چاہتا ہوں. لیکن ان سے جن کے پاس پاور ہے، جن لوگوں نے اس ملک کے فیصلہ سازی میں کردار ادا کرنا ہے، میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں. آپ کا ایک انسٹیٹیوشن ہے بہت بڑا، آپ کی اتھارٹی الٹیمیٹ اتھارٹی ہے. کیا میں آپ کے آفس بوائے سے اگر کوئی بات کروں یا میں آپ کے کسی ملازم سے بات کروں، اس کے پاس کتنا مینڈیٹ ہوگا جو آپ کے پاس ہے؟ تو خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس ملک کے جو ادارے ہیں، جو مین فیصلہ ساز ہیں، جو پاور پلرز ہیں، جو تمام پاور کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں اور ان کو کنٹرول کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں کہ مل کے ہم ایک لائمر بنانا چاہتے ہیں تاکہ ہم اس ملک کو کیسے آگے لے کے جا سکتے ہیں. تو 8 تاریخ کو نہ صرف خواتین، بزرگ مرد، نوجوان، پہلی مرتبہ خاص طور پہ جو لوگ یا دوسری مرتبہ جو ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے جائیں گے، دے آر ویری مچ ایکسائٹیڈ. میں دیکھ رہا ہوں، سرویز بھی دیکھ رہا ہوں. اس کے علاوہ آپ کے جو پروگرامز آتے ہیں، یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں آپ کے جو انٹرم جو پرائم منسٹر صاحب ہیں، باقی جو لوگ ہیں، جو آج کا نوجوان سوال کر رہا ہے آج سے پہلے نہیں ہو رہا تھا. آج کا نوجوان کم از کم اس نتیجے پہ پہنچ چکا ہوا ہے کہ اگر ہم نے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو ان پالیسیز کے تحت ہم اس ملک کو آگے نہیں لے کے جا سکتے. اس لیے وہ اپنا کردار ادا کرنا چاہتا ہے، وہ اپنے ووٹ کی پرچی کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتا ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے 8 فروری کو لوگ نکلیں گے اور لوگ اپنا جو حق ہے، جو ایک امانت ہے، اپنی رائے ہے، اس کا اظہار کریں گے اور انشاءاللہ وہ حقدار کو دیں گے. اور مجھے جو گراؤنڈ پہ نظر آ رہا ہے تمام سرویز کے مطابق، حضرت علی سے کبھی بشی اللہ تعالیٰ معاف کرے، کسی نے پوچھا کہ جب فتنوں کا دور ہوگا تو کیسے پتہ چلے گا کون حق پہ ہے تو کون نہ حق پہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب تمام تیروں کا رخ جس طرف ہو تو سمجھ رہا کہ وہ حق جی وہ بندہ حق پہ. تو لہٰذا یہ جو جتنی پولیٹیکل پارٹیاں اکٹھی ہو چکی ہوئی ہیں 16 مہینے پہلے، یہ سب آپس میں کزنز بنے ہوئے تھے، یہ سب اس پیس آف کیک میں شیئر ہولڈر تھے. آج کیونکہ وہ اپنا اپنا چورن بیچ رہے ہیں تاکہ نیکسٹ گورنمنٹ میں ان کو کیک کا پیس بڑا مل جائے. جی آپ دیکھیں گے 16 مہینے کے بعد اگر یہ زبردستی کوئی حکومت لائی گئی، یہ دوبارہ پھر اکٹھے بیٹھے ہوں گے، یہ پھر شیئر ہولڈر ہوں گے، یہ پھر ایکسپوز ہوں گے اور یہ بار بار ایکسپوز ہوں گے اور یہ ہوتے ہی رہیں گے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ہمارے طاقتور کل کے ابھی بھی ان کے پاس چانس ہے، لوگ ان کا رسپیکٹ کرتے ہیں. پلیز اپنی رسپیکٹ کو مینٹین رکھیں، برقرار رکھیں. دیکھیں آپ کا کام نہیں ہے، آپ کا کام یہ ہے کہ سب کے لیے لیول پلینگ فیلڈ دیں، ایکول اپرچونٹی دیں، لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں اگر ہم نے ملک کو آگے لے کے جانا ہے. ادروائز ہمارا ملک کا جو مستقبل نظر آ رہا ہے وہ کوئی اتنا خاص محفوظ نظر نہیں آ رہا ہے.
اگر ہم اوور آل ڈسکس کریں تو مجھے ایسے لگتا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں سارے سرویز کہ کے پی کے تو شاید کلین سویپ کر جائے، شاید نہیں، یقیناً کلین. اچھا پنجاب ابھی ڈاماڈول ہے. اگر ہم پنجابی کی بات کریں نا، وہ ڈر رہا ہے، نہیں نکل رہا، یا وہ ایکسپریس نہیں کر پا رہا اپنے آپ کو، یا وہ جو اگر وہ ایکسپریس نہیں کر پا رہا تو اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سوچ رہے ہوں کہ نہیں ہم پنجاب میں گورنمنٹ جو ہے وہ عمران خان شاید نہیں بنا پائے گا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ مینج کر پائیں گے پنجاب کو؟ میرے خیال سے پی ٹی آئی جو ہے نا پنجاب میں بھی کلین سویپ کر جائے گی، اگر وہی نا اگر والی بات ہے کہ اگر انہوں نے تھوڑا سا ان کو اوپنلی ووٹ ڈالنے دیا تو یہ نہیں، ووٹ سب سے زیادہ ووٹ ڈالنے دیں، اوپنلی کو تو چھوڑ دینا. اگر مجھے یہ لگتا ہے کہ اوور آل اگر 60-70% لوگ باہر نکلا ہے نا ووٹ ڈالنے کے لیے تو پھر میرا خیال ہے چیزیں پازیٹیو ہیں. عمران بھائی بات یہ ہے کہ میں ہر بندے کی نا ایک لائن ہوتی ہے، ایک شوق ہوتا ہے، کاروبار چاہے جو بھی کر. میرا نا شوق ہے، یہ ڈے فرسٹ ہے، میں پولیٹیکل ورکر ہوں، ڈے فرسٹ ہے، جب سے ہوئی سنبھالی ہے تب سے ہم نعرے مارتے آئے ہیں، آج بھی نعرے مار رہے ہیں. تو تھوڑا بہت بندے کا ویژن ہوتا ہے آپ اپنی لائن میں. یہ جو 8 فروری ہے نا، یہ خدا نخواستہ اگر اس کو مس مینج کرنے کی کوشش کی گئی جس طرح کی جا رہی ہے، اگر 8 فروری والا دن اگر کسی انداز سے بھی مس مینج ہو گیا تو خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک، اس ملک میں ایک عجیب ایک دنگا فساد، وہ کہہ لینا کہ اس ملک میں وہ ہر پولنگ اسٹیشن پہ ایک جھگڑا، لڑائی اور خانہ جنگی والا ماحول پیدا ہو جائے گا. 8 فروری کو اگر آپ نے کوئی مارکا آرائی کرنے کی کوشش کی نا جی، تو وہ حالات بہت دور نکل سکتے ہیں. کیونکہ ایک جگہ پہ اب یہاں پہ نا اب لوگوں کو اکٹھا کرنا پڑتا ہے. کوئی پی ٹی آئی والے ہیں وہ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں، یہ میسج چلاتے ہیں، جس اکٹھے اس دن لوگوں نے ایک جگہ پہ اکٹھے ہونا ہے. وہاں اگر کوئی چیز آپ مس ہینڈل کر گئے تو وہاں تو کسی کو جواز ہی نہیں رہنا نا کہ بندے ہم نے لانے ہیں یا کہیں سے ہم نے اکٹھے ہونا ہے. یا وہاں تو ہر پولنگ اسٹیشن پہ، ہر چوک پہ، ہر چوراہے پہ لوگ کھڑے ہوں گے. ادھر نون لیگ والے کھڑے ہوں گے، ادھر پی ٹی آئی والے کھڑے ہوں گے، بیچ میں ہماری ریاست کے ادارے کھڑے ہوں گے. کیسے آپ اس کو مینج کریں گے اگر کوئی ڈس ایڈونچر ہو گیا؟ مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے ملک صاحب کہ اس وقت جو سینیریو ہے نا، جو ہمارے مقتدر حلقے ہیں، دے آر ڈائنگ فار اسٹیبلٹی فرینکلی اسپیکنگ. کیونکہ پچھلے 1.5-2 سال سے جو ہمارے ملک کے حالات ہو گئے ہیں نا، وہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے اسٹیبلٹی چاہ رہے ہیں. اگر وہی بات ہے کہ اگر لوگ نکل آتے ہیں 8 فروری کو اپنے ملک کے لیے، اپنے فیوچر کے لیے، ایون اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے انہیں نکلنا پڑے گا. اگر وہ نکل آتے ہیں نا تو کمپرومائزز بھی ہوں گے، وہ ایک سٹیپ پیچھے بھی ہوں گے. کیونکہ وہ خدا نخواستہ آپ کی بات بڑی ویلڈ تھی کہ اگر ملک ہمارا نہیں رہتا تو پھر کن پہ حکمرانی ہوگی اور کن لوگوں پہ وہ حکومت کریں گے. تو اس لیے 8 فروری کو میرا خیال ہے سارے دوستوں کو، فیملیز کو، اب یوتھ کو، بزرگوں کو، سب کو نکلنا چاہیے. جتنے زیادہ لوگ نکلیں گے، جتنی ہماری ایوریج بہتر ہوگی، میرا خیال ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ قابو میں آ جائیں گی. آپ دوستوں کا بہت شکریہ. آپ کچھ کہنے لگے؟ آخری بات میں کہنا چاہوں گا کہ ہم صرف اس ووٹ کو ایک پرچی سمجھتے ہیں. اصل میں یہ ووٹ یہ بیعت ہے اور آپ بیعت کرنے جا رہے ہوتے ہیں. سیدنا امام حسین علیہ السلام نے ووٹ ہی تو نہیں نہ دیا تھا یزید کو، وہ ایک موقف تھا. ہم انہی کے ماننے والے ہیں، انہی کے موقف کو فالو کرتے ہیں اور اس فلسفے کو فالو کرتے ہوئے اپنا یہ ووٹ جو یہ پرچی ہے نا، اس کو اپنا وہی سمجھے کہ میں اس فلسفے کی پیروی کر رہا ہوں جو امام حسین علیہ السلام نے کی تھی، کہ ڈٹ گئے تھے. اور ہاں، جو آپ کو میرٹ لگتا ہے آپ اس کو دیں، جو آپ کے سامنے اچھا ہے اس کو دیں، جو آپ برا ہے اس کو نہ دیں، مگر ووٹ ضرور دیں. جی عمران، میرا آپ کے چینل کے تھرو جو ہے نا تمام پوری قوم کو، پورے پاکستان کو ایک میسیج ہے، اور وہ میسیج یہ ہے کہ 8 فروری کا دن ایک بڑا ہی انتہائی ذمہ داری کا دن ہے، جو 5 سال کے بعد ہمارے ملک تمام شہریوں سے تقاضا کرتا ہے کہ آپ نکلیں گھروں سے اور اپنا حق رائے دہی استعمال کریں اور اپنا ووٹ ضرور کاسٹ کریں. اگر ہم ڈسکشن میں رہے اور اگر ہم جذباتیت پن میں رہے، اگر ہم اپنا ووٹ کاسٹ نہ کر سکے تو سمجھ لیں کہ 8 فروری کے دن کی جو اہمیت تھی نا وہ ہم اس کو لوز کر دیں گے. دوسری بات یہ کہ کیونکہ جگہ جگہ پہ رکاوٹیں ہیں اور فیلڈ جو ہے نا پی ٹی آئی اور یوتھ کے خلاف کھڑی کر دی گئی ہے، تو میرا میسیج یہ ہے کہ جب آپ گھر سے نکلیں، میرا ہمبل ریکویسٹ یہ ہے، کچھ دوستوں کو شاید پسند نہ بھی آئے، بٹ میں چاہتا ہوں کہ کوئی بیج نہ لگائیں، کوئی جھنڈا نہ لگائیں جب تک آپ کا ووٹ کاسٹ نہیں ہو جاتا. پہلے ووٹ جائیں اندر، ووٹ کاسٹ کریں،
کاسٹ کرنے کے بعد واپس آ کے آپ جھنڈا بھی لگائیں, آپ بینر بھی لگائیں, اور آپ نعرے بھی لگائیں, اور آپ جو مرضی کریں. لیکن 8 فروری کو خدا کے لیے لوگ جلدی نکلیں, جیسے آپ عید کی نماز کے لیے نکلتے ہیں, تیاری کر کے نکلتے ہیں, اہتمام کر کے نکلتے ہیں. آپ نکلیں, اپنا ووٹ ضرور کاسٹ کریں, اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں. یہ آپ کا فرض ہے, یہ عین فریضہ ہے ملک کے لیے, اس کو ضرور ادا کرنا چاہیے آپ لوگوں کو. اور کسی بھی طریقے سے کسی سے الجھے نہیں, لوگ آپ کو الجھائیں گے, پرووک کریں گے, آپ کو اشتعال دلائیں گے. آپ نے کسی اشتعال میں نہیں آنا, نہ پولیس سے, کسی نہ سیکورٹی اہلکار سے, نہ کسی مخالف پارٹی کے ورکر سے, کسی سے نہیں الجھنا. آپ کا صرف سنگل آبجیکٹو ہونا چاہیے کہ آپ اپنا ووٹ کاسٹ کریں. ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد آپ اپنے ریلیٹیوز کو, اپنے دوستوں کو سوشل میڈیا کے تھرو یا فون کے تھرو ان کو ضرور موٹیویٹ کر کے آپ اپنے گھروں سے نکلیں اور ووٹ کاسٹ کریں. تھینک یو ویری مچ. آپ دوستوں کا بہت شکریہ جی. السلام علیکم.